الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پوری سرزمین پر سب سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ اور محبوب بندوں کی جو جماعت کو منتخب کیا ہے وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد جب ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر نکالا تو اس میں سے جو ہے روحیں نکل رہی تھی۔ اتنی روحیں نکلی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آنے والے ہیں، مرد ہو یا عورت، اور صحابہ ہو اور انبیاء علیہم السلام، یہ پورے لوگ روحوں کی شکل میں اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کی ریڑھ کی ہڈی سے باہر نکلے، روح کی شکل میں نکلے۔ روح اور انسانی جسم کے اندر بس فرق یہ ہوتا ہے کہ روح کے اندر آدمی کی شکل اور اس کا حلیہ، جس طرح ایک انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، جیسا ہم ہیں، ہماری روح ہماری ہی جیسی ہوتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اب ہمارے پاس جسم ہے، روح کے لیے جسم نہیں ہے۔ روح کے پاس جسم نہیں ہوتا ہے اور ہمارے پاس جسم موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں سب کو پیدا کیا، سب کو وہاں سے نکالنے کے بعد پوری امت کے لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لوگوں کو اس میں منتخب کیا۔ وہ چند لوگ کون ہیں؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ازل کے اندر ان کو اللہ کے رسول کے ساتھی کے طور پر منتخب فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے صحابہ کی شکل میں ان کو اللہ نے پسند کر لیا ہے۔ ایسی مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہو، اس کے بارے میں ہم کیا شک کر سکتے ہیں؟ یہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ پسند کرنا ہی ان کی جماعت کے پاک اور منظم، مبرہ، ہر گناہ سے مبرہ ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ تو انہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو جماعت کو اس وقت میں پسند کیا، وہی لوگ دنیا میں آنے کے بعد جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد یہی لوگ اللہ کے رسول کے ساتھی بنے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا
اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی ہم پیروی کریں گے، جس کی بھی ہم اقتداء کریں گے، سب سیدھے راستے پر پہنچ جائیں گے۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو ستارے کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے، جو مشابہت دی ہے، وہ دو طریقوں سے دی ہے۔ گزشتہ جمعہ اس پر بات آئی تھی کہ ایک تو خوبی یہ ہوتی ہے ستارہ بے داغ اور بغیر دھبے کے ہوتا ہے، تو حضرات صحابہ کی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی پر نہیں گزری ہے، ان کی زندگی میں کوئی ایسا دھبا نہیں ہے جس کو دیکھ کر لوگ جو ہے افسوس کرے۔ یہاں پر دھبے سے مراد ان کی زندگی مکمل پاک دامنی سے گزری ہے۔ دوسری خوبی یہ بتائی گئی کہ جس طرح شروع زمانے میں لوگ سفر دریاؤں میں، جنگلوں میں سفر کرتے تھے، جب شام ہوتی تھی بیچ دریا میں پہنچنے کے بعد، بیچ جنگل میں پہنچنے کے بعد اندھیروں کی وجہ سے آگے کا راستہ طے نہیں کر سکتے تھے، کون سا صحیح راستہ ہے چننا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں چند لوگ مستقل اس فن کو پڑھ کر اس کی رہبری کرتے تھے، اجرت کے طور پر لوگوں کو ستاروں کے ذریعے سے، ان کی روشنی کے ذریعے سے راستہ بتاتے تھے اور اس کے حساب سے لوگ اپنا سفر مکمل طے کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایسے اندھیریوں میں، ایسے وقت میں ان ستاروں کی روشنی کو دیکھ کر منزل مقصود تک پہنچتے تھے، جہاں تک انہیں پہنچنا ہے وہاں تک پہنچتے تھے۔ تو یہی بات فرمایا کہ دنیا کے اندر جب بندہ آتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جب اسے عقل اور ہوش حواس جب آتی ہے، تو اس وقت میں جب وہ دنیا کو دیکھتا ہے تو اسے صحیح دین اور صحیح راستہ بتانے والی کوئی جماعت ہے تو یہی صحابہ کی جماعت ہے۔ دنیا کے اندر جب آدمی آنکھ کھولتا ہے تو ہر قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہے، اچھوں کو، بروں کو، اچھائی کو، برائی کو، ہر طریقے کی چیزوں کو انسان دیکھتا ہے، لیکن اسے کامیابی تک پہنچانے والی کوئی چیز ہے تو وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات ہے۔ کیوں اتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ اس لیے فرمائی کہ یہ صحابہ جو ہے ان کو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کے لیے، ساتھی کے طور پر اپنے نبی کے لیے پسند کیا، اور دوسری بات ان کی جو رہبری ہوئی، ان کی جو پرورش ہوئی، وہ اللہ کے رسول نے خود پرورش کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تربیت کی ہے۔ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے انسان اپنی زندگی کو کامیاب کیسے بنائے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہبری اور تربیت فرمائی۔ جس کی تربیت خود اللہ کے رسول فرمائے ہو، ان کی زندگی کیسے گناہوں میں گزر سکتی ہے، ان کی زندگی کیسے ناپاک ہو سکتی ہے؟ ایسے صحابہ کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جس طرح میری سنت پر عمل کرنا، میرے طریقے پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اسی طرح صحابہ کی سیرت پر، صحابہ کے طریقوں پر چلنا، ان کے باتوں پر عمل کرنا یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ اتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ذات مبارک ہے یہ بالکل برکت والی اور پاک دامن والی ذات ہے، ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ یہاں تک علماء اکرام فرماتے ہیں جس طرح انسان دین کی بات سنتا ہے اور دین کی بات لوگوں کو سناتا ہے، یہ سننا اور سنانا، پڑھنا، پڑھانا اور دیکھنا، قرآن مجید کو دیکھنا، احادیث کو دیکھنا جس طریقے سے عبادت بتایا گیا ہے، اسی طریقے سے صحابہ کے بارے میں سننا، صحابہ کے بارے میں باتیں دوسروں کو بتانا، یہ بھی عبادت ہی بتایا گیا ہے۔ کیوں؟ ان کی زندگی بس اللہ کی عبادت ہی پر گزری ہوئی ہے۔ تو انہی صحابہ میں سے ایک بڑے جلیل القدر صحابی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلیفہ رسول کے لقب سے پکارا جاتا تھا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، جب وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد ان کا جو عہدہ تھا اس عہدے کو سنبھالنے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ سب سے پہلی بات، خلافت اور سیاست، ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کے زمانے میں جو خلافت ہوئی ہے، جو سیاست ہوئی ہے، اسے خلافت کا نام دیا جاتا ہے۔ خلافت کے اور اس کے درمیان میں علماء اکرام نے فرق یوں بتایا ہے کہ خلافت کے اندر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، لوگ ہیں، لوگوں کی مال کو، لوگوں کی زندگیوں کو، لوگوں کی جان کو اور لوگوں کے ہر قسم کے مسائل کو امانت سمجھتا تھا۔ امانت سمجھ کر ان کے ہر مسئلے کو حل کرنا، ان کے مال کو امانت سمجھ کر جہاں شریعت کے اعتبار سے خرچ کرنے کی جگہ بتائی گئی ہے وہاں خرچ کرنا، شریعت کے اندر حد بندی میں رہتے ہوئے اس کو سنبھالنا، اسے خلافت کہتے ہیں۔ اسی خلافت کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، جو جلیل القدر صحابہ اکرام جو ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں، انہوں نے ایسی خلافت کی ہے۔ ان کی خلافت یہ تھی کہ اس دنیا کا ہر انسان کا مال ایک امانت ہے۔ اگر ہم 1 روپیہ بھی اپنی منمانی کے طور پر خرچ کریں گے، ان کی ایک جان بھی اپنے خود ذاتی فائدے میں ان کی جان چلی جائے، اپنی ذاتی فائدے میں اگر ان کو استعمال کیا جائے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر اس وقت میں جو سیاست ہوئی اسے خلافت کہتے ہیں۔ اور علماء اکرام نے سیاست اور خلافت میں فرق یہ بتایا کہ سیاست کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر آدمی اپنی ملکیت سمجھتا ہے، جہاں اس کو مناسب نظر آتا ہے وہاں پر اپنا حکم نافذ کر دیتا ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کے درمیان میں یہ چیز ہوتی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے یہ میرا نہیں ہے بلکہ یہ میری امانت ہے۔ سیاست کے اندر یہ چیز میری ہے، یہ عہدہ میرا ہے، یہاں بس میرا حکم چلے گا، بس یہ فرق بتایا ہے۔ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو سب سے پہلے جلیل القدر جو صحابی تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، تاریخ کے اندر علماء اکرام نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ اصل نام ان کا عبداللہ بتایا گیا ہے، اور لقب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انہیں صدیق کا لقب ملا ہے۔ صدیق کہتے ہیں سچے نیک اور سچے انسان کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انہیں یہ لقب ملا ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صرف انہی کو ایک کہتے تھے، خلیفہ رسول کہتے تھے۔ باقی جتنے بھی صحابہ نے خلافت کی ہے سب کو امیر المؤمنین کہتے تھے۔ خلیفہ رسول کا مطلب رسول کا نائب، امیر المؤمنین کا مطلب مومنوں کا ایک سردار۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا عہدہ انہیں کیوں ملا؟ ان کی جو قربانیاں تھیں ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دی تھی، اسی قربانیوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ تاریخ کے اندر علماء اکرام نے فرمایا آزاد لوگوں میں جو سب سے پہلے ایمان قبول کیے تھے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے، اور جب سے انہوں نے ایمان قبول کر لیا، بچپنے سے ہی انہوں نے ایمان قبول کرنے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک بہت گہرا لگاؤ ہوتا تھا۔ جب بچپنے میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ملک شام کے سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اسی وقت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس وقت میں کرائے کے طور پر اس وقت میں وہ غلام تھے، کرائے کے طور پر انہیں خرید کر اور ان کے ہاتھ کچھ کھانا پانی کو سفر کے لیے کھانا پانی کا انتظام کر کے ان کو اللہ کے رسول کی خدمت میں بھیجا۔ جب تک یہ سفر میں رہے تمہاری خدمت ان کے لیے ضروری ہے، تم ان کی خدمت کرو گے، کھانا پانے کا انتظام تمہارے ذمے ہوگا۔ تو یہاں تک ان کی بچپن سے ہی ان کا گہرا لگاؤ اور ان کے تعلقات ایسے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایمان کی دعوت، اسلام کی دعوت دینا شروع کی، سب سے پہلے آزاد لوگوں میں انہی نے ہی اس دعوت کو قبول فرمایا۔ فرمانے کے بعد اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرک چاہے کتنا بھی تمہیں تکلیف پہنچائے آپ صبر کیجئے، اے رسول آپ صبر کیجئے، اور آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، دین کا جو حکم دیا ہے، اسلام جو آپ کے سامنے جو پیش کیا جا رہا ہے، آپ اس کی دعوت دیجئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے سنائی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول اب معاملہ بہت سنگین ہے، آپ جو ہے دعوت لوگوں کے سامنے ابھی ظاہر نہ کرے، آپ کے بدلے میں لوگوں کو دین کی دعوت دوں گا۔ کیوں؟ کفار و مشرکین اس قدر بہت مضبوط ہیں اور وہ اس قدر ہم سے ناراض ہیں کہ وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کی ذات کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسی لیے میں دعوت دوں گا، کچھ بھی ہوا تو مجھے ہوگا، مجھے کچھ ہو بھی گیا تو بعد میں آپ اور دوسروں کے ذریعے سے بھی دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں اس ذمہ داری کو اپنے اوپر لے کر، اس وقت میں جب مسلمانوں کا لشکر بہت کم تھا، ابھی اسلام کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی تھی، اس وقت میں کفار و مشرکین بہت ظلم کر رہے تھے، ایسے وقت میں، ایسے دور میں، یہاں تک تاریخ کے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایسے دور میں دین کی دعوت دینا، کھل کر لوگوں کے سامنے اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈالنا ہے، یعنی جس طرح آدمی اژدہے کے سامنے جانے کو پسند نہیں کرتا، کتنا ڈرتا ہے اپنے جان کو کتنا خطرہ محسوس کرتا ہے، اس وقت میں لوگوں کے سامنے کھل کر اسلام کی دعوت دینا، ایمان کی دعوت دینا اپنی جان کو اتنا خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ لیکن ایسے وقت میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی دوستی کو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہوئے، ایمان پر یقین کرتے ہوئے، انہوں نے اس وقت میں یہ بات بیان فرمائی کہ آپ ابھی حکم مت دے، آپ کے بدلے میں لوگوں میں دین کی دعوت دوں گا۔ اس طریقے سے انہوں نے اس وقت میں بھی اللہ کے حکم کو انہوں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہاں تک علماء اکرام نے بتایا ہے کہ عشرہ مبشرہ کی جو جماعت ہے، 10 صحابہ اکرام جو ہیں، ان میں سے جو بڑے 5 جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت ہی سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ 5 صحابی ایسے تھے کہ عرب کے اندر، مکہ کے اندر جو بڑے جو خاندان والے تھے، 4 خاندان والے تھے، یہ لوگ اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، اور ہر ایک کا مقام اس وقت میں جو ہے اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں ایک بڑا مقام تھا۔ ایسے لوگ اگر ایمان کی دعوت کو قبول کر لیں تو لوگوں میں دین کی دعوت دینا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایسے وقت میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے، اپنے جان کی فکر چھوڑ کر، انہوں نے اللہ کے رسول کے دین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اس وقت میں ایسے فیصلے لیے، اور ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کیا۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ مکہ کے صحن میں کفار و مشرکین بیٹھ کر آپس میں تبصرہ کر رہے تھے کہ محمد نامی آدمی یہ جو ہے لوگوں کو بہت تیزی سے دین کی دعوت دے رہا ہے، اگر یہ زندہ رہے گا تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا تبصرہ کر رہے تھے، اسی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سامنے سے گزر رہے تھے، ان کی نظر پڑی، فوراً چاروں ان کو گھیر لیے، جتنے اس وقت میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کے بارے میں غیبت کر رہے تھے، ان کا جو تبصرہ کر رہے تھے، پورے لوگ ان کو گھیر لیے۔ جس طریقے سے ایک شکار کو لوگ گھیر لیتے ہیں شکاری، اسی طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول کو گھیر لیا، گھیر کے ان کے اور یہاں تک بتایا گیا کتابوں کے اندر، سیرت کے اندر، کہ ایک رسی اور کپڑا لے کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر پٹے کو زور سے پکڑ کر کھینچ کر دبانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تڑپ رہے تھے، اسی وقت میں وہاں کے دیکھنے والے لوگ جا کر فوراً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سنائے کہ جائیے، ما ادرک صاحبک، آپ کے ساتھی کا کیا حال ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو فوراً جب انہیں خبر ملی کہ اللہ کے رسول پر ظلم ہو رہا ہے، انہیں ستایا جا رہا ہے، تو فوراً اپنا کام سب چھوڑ کر وہ بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے، جا کر کہنے لگے کہ اتقولون، کیا تم اتقتلون، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے،
وہی پوری دنیا کو پالنے والا ہے، وہی پوری دنیا پر بادشاہت کر رہا ہے، تم ایسے نیک آدمی کو قتل کر رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس طریقے سے انہوں نے ان کو لوگوں کو جب ڈانٹا، ڈانٹنے پر ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر اس قدر ٹوٹ پڑے کہ وہ کئی دن تک بے ہوش ہو گئے، کئی دن تک بے ہوش ہو گئے۔ جب بیچ میں اچانک ہوش آتا تو فوراً زبان پر یہی سوال ہوتا کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر ایک وقت کے بعد جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا ان کی خدمت میں جو لوگ موجود تھے ان کو فرمایا کہ تم لوگ سب سے پہلے مجھے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے جاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں، کیا انہیں کفار و مشرکین نے کیا انہیں ستایا، کیا انہیں کچھ کرنے کی کوشش کی۔ اس طریقے سے ان کے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت تھی، عظمت تھی۔ ایسی محبت اور ایسی عظمت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رسول کے بعد نائب کا مقام دیا ہے۔ یہاں تک بتایا گیا کہ جب انہوں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو طریقہ کیا تھا، انہوں نے کیا کیا، اپنے مکان کے سامنے ایک مسجد بنائی، اس مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ جو قرآن مجید اللہ کے رسول سے سنتے تھے وہی قرآن مجید جتنا سنتے تھے اتنا وہ بیٹھ کر زور زور سے تلاوت کرتے تھے۔ تو لوگ وہاں پر گزرنے والے لوگوں کا مجمع جمع ہوتا تھا، سب لوگ اکٹھا ہو کر کھڑے ہو کر سنتے تھے کہ صدیق اکبر کیا پڑھ رہے ہیں، کیا گنگنا رہے ہیں۔ لوگ کھڑے ہو کر سن رہے تھے۔ کفار و مشرکین کو یہ دیکھا نہیں گیا اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پورا عرب جو ہے ان کا کلام سن کر، قرآن مجید کو سن کر ایمان قبول کر لے گا۔ تو انہوں نے ان کو دھمکی دینا شروع کی، ان پر ظلم کرنا شروع کیا۔ تو وہ فوراً جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پورا واقعہ پیش کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تاریخ میں علماء نے فرمایا حبشہ کی طرف حکم دینے کی حکمت یہ تھی کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ جو ہے نیک اور پاک دامن بادشاہ تھا، اور وہ اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ وہ ایک نیک آدمی تھا جو لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت مناسب سمجھ کر انہیں وہاں پر جانے کا حکم دیا۔ جب وہ وہاں پر نکلنے کے لیے روانہ ہوئے تو وہیں کا مکہ کا ایک تاجر جو کافر تھا وہ آدمی دیکھ کر، اس وقت میں لوگوں کو سب معلوم تھا کہ صدیق اکبر کتنے سچے اور پاک دل نیک دل انسان ہیں، ان کے تعلقات کیسے ہیں۔ یہاں تک علماء اکرام نے فرمایا کہ لوگ اس وقت میں کچھ فیصلہ کرنا ہوتا، کچھ بھی معاملہ ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر کرتے تھے۔ ان کو اتنا بھروسہ ہوتا تھا ان کی نیک دلی پر، ان کی سچائی پر، ان کی پاک دامنی پر۔ تو وہ آدمی بھی یہی کہنے لگا کہ ایسے نیک دل اور پاک دامن انسان جو اتنا صاف دل کا انسان ہے، ایسے آدمی پر جب وہ عبادت کر رہا ہے تو یہ لوگ اسے کیوں بھگانا چاہتے ہیں، اسے کیوں اس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ میں تمہیں اپنے امان میں لے کر چلتا ہوں، چلو پھر واپس مکہ چلیں۔ تو پھر وہ آدمی ان کو لے کر مکہ مکرمہ لے جاتا ہے، لے جا کر لوگوں میں اعلان کرتا ہے یہ میرے مہمان بن کر یہاں رہیں گے، کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، سب ان کو چھوڑ دیں۔ تو پورے لوگ ان کی اس بات کو مان کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کافر کے امان میں رہنا پسند نہیں کرتا، میں تو اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت میں رہتا ہوں، اللہ میرا مددگار ہے۔ اس طریقے سے کہتے ہوئے وہ وہاں سے نکل کر اپنے مکان میں رہ کر پھر دین اسلام کی دعوت میں اپنا وقت لگا رہے تھے۔ پھر اچانک ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ پورے واقعات سنانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا صدیق اکبر آپ جو ہے تیار رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب ہمیں حکم دینے والے ہیں ہجرت کرنے کا، جب حکم ہوگا تو فوراً ہم دونوں مل کر ہجرت کرنے کے لیے نکلیں گے۔ چاہتے تو اس وقت میں کئی صحابہ موجود تھے، کتنے صحابہ موجود تھے، اللہ کے رسول نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے اس فیصلے پر نکیر نہیں فرمائی۔ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں کئی جگہ واقعات میں ملتا ہے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر دیا، 5ویں پارے میں یہ ذکر موجود ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے اس مقدمے کے دلائل کو دیکھ کر سامنے ظاہری طور پر دیکھ کر فیصلہ کر دیا۔ وہ فیصلہ جو ہے حقیقت میں ناانصافی کا تھا۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت میں قرآن مجید کو نازل کرتے ہوئے بتا دیا کہ آپ کے سامنے جو دلائل پیش کیے گئے ہیں، جو پروف پیش کیے گئے ہیں، یہ غلط ہے۔
آپ انسان ہونے کے ناطے اس کو دیکھ کر فیصلہ کر دیے ہیں، لیکن نبی کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان کی رہبری فرمائی، جس کی ہر قدم پر اللہ رہبری کرتے ہیں، ان کے حکم پر، ان کا حکم ہمارے لیے عبادت ہے، ان کا حکم ہمارے لیے کار خیر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے لیے نائب کے طور پر منتخب فرمایا تو محترم بزرگوں دوستو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ انہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام لانے کے بعد کیسی کیسی قربانیاں دی دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھیں۔ آج ہمارے پاس دنیا کے لوگوں کی سیرت موجود ہے، فلاں کے ایک ایسے لوگوں کی کہانی ہم جانتے ہیں جو 4 پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، بے حیا کے لباس میں پھرتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کی ہسٹری جانتے ہیں، ان کی ہسٹری ہمارے موبائل فونوں میں ہوتی ہے، لیکن جو صحابہ جن کو اللہ نے نبی کے لیے ساتھی کے طور پر پسند فرمایا، جن کے لیے اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، تم بھی ان سے راضی ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو میں نے ایمان کے لیے، تقوی کے لیے پسند کیا۔ ایسے صحابہ کے بارے میں، ایسے صحابہ کے واقعات کو، ان کی سیرت کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا اس ایمان کی حفاظت کے لیے کون سے صحابہ نے کتنی قربانیاں دیں، نبی کی عظمت ان کے دل میں کیسی تھی، اللہ کا نبی کا جب فرمان آتا تو ان کا رویہ کیا ہوتا تھا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے سامنے جب نبی کا پیغام آ رہا ہے، قرآن مجید کی آیتیں ہمارے سامنے سنائی جا رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر رونگڑے کھڑے نہیں ہوتے، ہمارے اندر کوئی کیفیت، ایمانی حرارت نہیں آتی۔ صحابہ کے اندر کیسی ایمانی حرارت ہوتی تھی، یہ سب چیزیں جب ہمیں محسوس ہوں گی تو ہم بھی ہم بھی حضرات صحابہ کی جیسی صفتیں اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، صفتیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کی سیرت کو سننے کا موقع نصیب فرمائے اور ان کی زندگی کو ایک نمونے کے طور پر ہمیشہ اس کے معلومات میں اپنا وقت لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتوں سے فارغ ہو جائیں، اور اوپر بھی وضو بنانے کے لیے انتظام ہے، جو حضرات یہاں پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں وہ اوپر جا کے وضو بنا لیں اور وہیں پر بھی نماز پڑھ لیں۔